اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 441۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چاچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں قیلولہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرو کہ کہاں ہے۔ وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 443۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسعر نے کہا، میرا خیال ہے کہ محارب نے چاشت کا وقت بتایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ، اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 444۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 446۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اسی کی کڑیوں کے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، البتہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بڑھایا اور اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے کی، اور اس کے ستون بھی کڑیوں ہی کے رکھے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی عمارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سی زیادتی کی۔ اس کی دیواریں منقش پتھروں اور گچ سے بنائی، اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے اور چھت ساگوان سے بنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 447۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کی احادیث سنو۔ ہم گئے، دیکھا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھال لی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن عمار 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے عمار جنت کی دعوت دے گے اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمار رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 448۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑے غلام سے کہے کہ میرے لیے ممبر لکڑیوں کے تختوں سے بنا دے جن پر میں بیٹھا کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 449۔ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کریں؟ میرا ایک بڑئی غلام بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو ممبر بنوا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 450۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق لوگوں کی باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے مسجد بنائی۔ بکیر راوی نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 451۔ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور وہ تیر لیے ہوئے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ان کی نوکیں تھامے رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 452۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ہماری مساجد یا ہمارے بازاروں میں تیر لیے ہوئے چلے تو ان کے پھل تھامے رہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو زخمی کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 454۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا۔ اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں نیزوں سے کھیل رہے تھے، ہتھیار چلانے کی مشق کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 455۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ حبشہ کے لوگ چھوٹے نیزوں بھالوں سے مسجد میں کھیل رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 457۔ انہوں نے مسجد نبوی میں عبداللہ ابن ابی حدرد سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی گفتگو بلند آوازوں سے ہونے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور پکارا۔ کعب رضی اللہ عنہ بولے، جی یا رسول اللہ، حکم فرمائیے، کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو۔ آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کر دیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے بخود ہی ایسا کر دیا۔ پھر آپ نے ابن ابی حدرد سے فرمایا، اچھا اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو جو آدھا معاف کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 458۔ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 459۔ جب سورۃ البقرہ کی سود سے متعلق آیات نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ان آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ شراب کی تجارت حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 460۔ ایک عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ابو رافع نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔